شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایران کے ایک بادشاہ کی عقلمندی اور ذہانت کا قصہ۔ ایک زمانے میں ایران کی قدیم اور عظیم الشان سرزمین پر سائرس نام کا ایک عقلمند اور عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اپنی ہمدردی اور مضبوط قیادت کے لیے پوری مملکت میں مشہور، بادشاہ سائرس اپنے لوگوں کے لیے خوشحالی اور ہم آہنگی لایا تھا۔ وہ اپنی رعایا کی طرف سے بہت پیار اور عزت کرتے تھے، جو اسے حکمت اور انصاف کا حقیقی مجسم تصور کرتے تھے۔ بادشاہ سائرس اپنے والد کے انتقال کے بعد تخت پر بیٹھا تھا، اور اس نے ایک مضبوط اور مستحکم سلطنت کے قیام کے لیے انتھک محنت کی تھی۔ وہ اتحاد کی طاقت پر یقین رکھتے تھے اور اپنے لوگوں کو تنوع اور ثقافتی دولت کو اپنانے کی ترغیب دیتے تھے۔ ان کے دور حکومت میں ایران نے ترقی کی اور اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ایک دن بادشاہ سائرس کو ایک پڑوسی سلطنت کی ہنگامہ آرائی کی خبر ملی۔ اس سرزمین کا حکمران بغیر وارث کے انتقال کر گیا تھا اور انتشار پھیل گیا تھا، کیونکہ مختلف دھڑے اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے۔ بادشاہ سائرس اپنے عظیم دل کے ساتھ مصیبت زدہ مملکت میں استحکام لانے کے لیے ذمہ داری کا گہرا احساس محسوس کرتا تھا۔ اس نے سفر کا آغاز کیا، اس کے ساتھ قابل اعتماد مشیروں اور سپاہیوں کا ایک چھوٹا دستہ بھی تھا۔ پڑوسی ریاست میں پہنچ کر بادشاہ سائرس نے ایک کونسل کے لیے مختلف دھڑوں کو اکٹھا کرنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ اپنی دلکشی اور سفارتی مہارت سے وہ حریف گروپوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں کامیاب ہو گئے، انہیں اتحاد اور تعاون کی اہمیت کی یاد دلاتے ہوئے۔ کنگ سائرس نے گورننس کے ایک نئے نظام کی تجویز پیش کی، جہاں ہر دھڑے کے نمائندوں کو فیصلہ سازی میں اپنی رائے دی جائے گی اور ایک منصفانہ اور جامع حکمرانی کو یقینی بنایا جائے گا۔ شورش زدہ ریاست کے لوگ بادشاہ سائرس کے وژن اور قیادت سے متاثر تھے۔ انہوں نے نئے نظام کو قبول کیا اور اس کی حکمت اور دیانت کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے اپنی وفاداری کا عہد کیا۔ ان کی کوششوں کے اعزاز میں انہوں نے انہیں ایشا ایران کا خطاب پیش کیا، جو ان کے شکر گزاری اور تعریف کا ثبوت ہے۔ واپس اپنے وطن میں بادشاہ سائرس نے انصاف اور ہمدردی کے ساتھ حکومت جاری رکھی، اصلاحات اور پالیسیوں کو نافذ کیا جس سے سلطنت کو مزید تقویت ملی۔ اس نے تعلیم، فنون لطیفہ اور علوم کو فروغ دینے اور اپنے مضامین کی زندگیوں کو بہتر بنانے پر توجہ دی۔ ان کے دور حکومت میں ایران نے ثقافتی اور فکری ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو لیا اور یہ تہذیب کا ایک مینار بن گیا۔ اپنی پوری حکومت کے دوران بادشاہ سائرس ہمیشہ عاجز اور اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے رہے۔ وہ اکثر محل سے باہر نکلتے تھے، ایک عام آدمی کے بھیس میں، ذاتی طور پر اپنی رعایا سے بات چیت کرتے، ان کی شکایات سنتے اور ان کی ضروریات کو سمجھتے تھے۔ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی وابستگی نے انہیں ان کی غیر متزلزل وفاداری اور محبت حاصل کی۔ کنگ سائرس کی میراث ان کے انتقال کے بعد طویل عرصے تک برقرار رہی۔ انہیں ایرانی تاریخ کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، ایک روشن خیال حکمران جس نے اپنی سرزمین میں خوشحالی، اتحاد اور انصاف لایا۔ اس کا نام ہمیشہ کے لیے دانشمندی، ہمدردی اور ایک ہم آہنگ معاشرے کی تلاش کا مترادف رہے گا۔ اور اس طرح ایران کے بادشاہ سائرس کی کہانی زندہ رہی، جو آنے والی نسلوں کو رحمدلی، انصاف پسندی اور اپنے لوگوں کی بہتری کے عزم کے ساتھ رہنمائی کرنے کی ترغیب دیتی۔